السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے ہم مختلف ٹاپک پر، اور اس وقت جو سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لانتی لوگ، میں لانتی الفاظ استعمال کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ میں ان الفاظ سے کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں جس طرح کی الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ لانتی ہی ان کو کہا جائے گا، اور کہنا چاہیے یہ لانتی انسان، یہ لانتی قسم کی پرورش پانے والے لوگ، کہ انہوں نے ایک اپنے آپ کو صرف فیمس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کہ ہمارا کنٹینٹ بکنا چاہیے، ہمیں لوگ دیکھیں، اپنے آپ کو مطلب لوگوں کی نظروں میں رکھنے کے لیے اس طرح کی گھٹیا حرکات کرنے لگ گئے ہیں، اس طرح کی گھٹیا کام انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اس کے اوپر ایکشن بھی الحمدللہ لیا جا چکا ہے، اور مجھے بہت بہت خوشی ہے اس بات پر کہ اس کے حکومت پاکستان نے، اور خاص طور پر اس معاشرے میں رہنے والے ایک باوقار اور عزت دار لوگوں نے، ایک مومن لوگوں نے، مسلم لوگوں نے، وہ لوگ جن کا مطلب کہ جن کو پتہ ہے کہ بھائی ہم دنیا میں کس لیے آئے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یار سب کچھ اپنی جگہ ہے، ہر چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن یار تم مجید کی آیاتوں کا مطلب ایک ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو کوئی کنٹینٹ نہیں مل رہا تھا، تو آپ صرف ایک ویڈیو بنانے کے لیے، تاکہ میں ایک ایسی چیز بناؤں، کوئی نئی چیز پروف کروں، کوئی نئی چیز متعارف کراؤں، تاکہ لوگ اس کے اوپر ویڈیو بنانا شروع کر دیں۔ مالک یوم الدین قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ جزا کے دن کا مالک، یعنی کہ یہ بات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ کسی ایرے غیرے کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں ہو رہی، کسی انسان، کسی امتی، کسی ایسے انسان کے بارے میں نہیں ہو رہی، یہ ایک میرے رب کے بارے میں، وہ رب جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کی تخلیق کی، اسے بڑا خوبصورت بنایا، اسے ہر طرح کی نعمتیں دی، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، اس گھٹیا انسان کو، اس بغیرت انسان کو ہر نعمت اللہ رب العالمین نے عطا کی، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت، اس کا منہ سلامت، اس کی شکل سلامت، بولنا اٹھنا بیٹھنا سب اس کا سلامت ہے، لیکن یہ گھٹیا انسان، یہ قرآن مجید کی آیات کا مزہ، میں یہاں پر وہ ویڈیو لگانا چاہ رہا تھا، اور میں سنواتا آپ کو کہ وہ ویڈیو کیا تھی، لیکن یار یہ میرا ایمان مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، میرا اسلام، میرا مذہب، میری قرآنی تعلیمات مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو ایک تو ان لوگوں نے یہ حرکت کر لی ہے نا، ویسا اس کو میں صرف بیان کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ یہ کہہ کے آ رہے ہیں، میں یہ چیز شیئر نہیں کر سکتا، یہ اور لوگوں تک پہنچے گی، یہ اور گھٹیا قسم کے لوگ جن کا ہمارے اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا ہمارے اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کے اوپر کنٹینٹ نہ بنانا شروع کر دیں، اور ان کا ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ بھائی وہ کہیں گے ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا مذہب تو کچھ اور ہے، ہم اپنے مذہب کے حساب سے چیز بنا رہے ہیں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو مطلب ہم لوگ یار مسلمان ہو کر راستہ دیتے ہیں لوگوں کو، یار قرآن مجید کا مذاق، یار ہم قرآن مجید کا مذاق اڑائیں گے؟ اب ہم اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں، ہم اتنے لا غرض اور بغیرت ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن مجید کا مذاق اڑائیں گے اپنی ویڈیو بنانے کے لیے، اپنا کنٹینٹ تیار کرنے کے لیے قرآن مجید کا مذاق اڑانا پڑے گا ہمیں؟ ایسے کوئی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کل، اور بہت مجھے اس پر مطلب خوشی ہوئی، میں یقین کرو دل سے بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں، اور سوشل میڈیا پر ایک تو اس کے نقصان سارے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ جو اس کا یہ ہے کہ بھائی اگر کچھ بھی ایسا ہوتا ہے مطلب جس سے ایک مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، ایک مومن کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، ایک مسلمان سوچ کر لرز جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح کے الفاظ شخص نے ادا کر دیے، اس کے خلاف کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، اس سے سزا دینے کو دل کرتا ہے، اس سے تکلیف پہنچانے کو دل کرتا ہے کہ یار اس سے کس نے اس کو تکلیف، اس کو سزا دینی چاہیے۔ تو ایسے انسان کو ایسے مطلب سوشل میڈیا کی وجہ سے اس انسان کی کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے وکلاء نے اس کے خلاف جد و جہد کی، انہوں نے تھانوں میں جا کر اس کی FIR کروائی۔ یار یہ بہت بہت یقین کریے اپریشیٹ کرنے والا عمل، ایسا عمل ہے کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو شاباش دینی چاہیے اس بات پر، ان کو جتنا ہو سکے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ انہوں نے یار قدم تو اٹھایا۔ حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا نا،
حکومت تو بالکل خاموش ہوئی پڑی ہے۔ ہاں اگر ہمارے اداروں کے خلاف کچھ کوئی بول دے، ہمارے کوئی جو بڑے ہیں اس ملک کے، جو ملک کو چلانے والے ہیں، جو ملک کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی بول دے تو یقین کرو دنوں کیا منٹوں کے اندر ایکشن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان جو واضح طور پر واضح الفاظ کے اندر قرآن مجید کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن مجید کو مطلب کہ یار سمجھتے کیا ہیں قرآن کو، یار قرآن کا مذاق اڑانے والے شخص کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ حکومت کی طرف سے آیا، نہ اداروں کی طرف سے آیا، نہ ہی اس کو میڈیا پہ بیٹھ کر ڈسکس کیا گیا کہ بھائی یہ کس طرف یہ ہمارا معاشرہ چل پڑا ہے، یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ کیا یار کرنے کیا جا رہا ہے۔ یار آپ کو مطلب کہ اور کوئی پہلے آپ اپنی بہنیں نچاتے تھے، پھر آپ بیویاں نچاتے تھے، اپنی بیویوں کا جسم دکھا کر آپ ویوز حاصل کرتے تھے، اس کے اوپر لوگوں نے بولنا شروع کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تم اپنی بیویوں کا جسم دکھا رہے ہو، تم یہ کس مطلب کہ کیا تم چکلا پن تم لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر شروع کر دیا۔ تو اب وہاں سے ان کو تھوڑی سی جب غیرت پہ چوٹ پڑی کہ بھائی یہاں تو ہر کوئی بول رہا ہے، یہ ہر کسی کے پاس ویڈیو جا رہی ہے، ہمارے چچا پپا مما سب ہر کسی کے پاس ویڈیو جا رہی ہے، تو لوگ ہمیں بول رہے ہیں تھو ہو رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو یار کچھ نیا سوچا جائے، اور پھر انہوں نے لانتی لوگوں نے، بغیرت لوگوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑانا شروع کر دیا یار ایسی آیات۔ اور یہ صورت وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن مجید کا دل، بھائی ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنے پر، یار آپ اس کی پوری صورت کو پڑھ کے تو دیکھو نا یار، کیسی زبردست قسم کی یہ صورت ہے، کیسی بہترین قسم کی یہ صورت ہے، کیسا مطلب رب العالمین نے یار اس سورۃ فاتحہ کے اندر کیسے باتیں کی ہیں، کہ اپنے بارے میں بتایا، اپنا تعارف کروایا اللہ رب العالمین نے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی تعارف ہو رہا ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے جس دن ہر بندہ وہاں پر پریشان ہوگا، تمہارا آرمی چیف ہو، تمہارا وزیر اعظم ہو، دنیا کا طاقتور ترین انسان ہو، وہاں پر کھڑا گڑ گڑا رہا ہوگا، اپنے گناہوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہوگا۔ وہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، مطلب منظر یہ ہوگا کہ بھائی لوگ پریشان ہوں گے کہ کسی طریقے سے کوئی مجھے رعایت مل جائے، کسی طریقے سے مجھے یہاں سے آج بخشوا دیا جائے۔ ایسا دن ہوگا کہ بھائی لوگ کہیں گے کہ یار میرے پورے کے پورے خاندان کو بھلے میری وجہ سے پوری کی پوری دنیا کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو، مجھے جہنم سے بچا لیا جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے تعارف کر رہا ہے، اس دن کا میں اکیلا مالک ہوں گا، مالک یوم الدین۔ اور یہ انسان ان الفاظ کا، قرآن مجید کی اس صورت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس انسان کو سوشل میڈیا کے آپ کسی بھی پیج پہ اگر اس کو فالو کرتے ہیں، کسی بھی پیج پہ اگر یہ آپ کو نظر آتا ہے، اس کو آپ اس کے اوپر ایسے کمنٹس کرو کہ اس کو اپنے آپ اپنا اکاؤنٹ چھوڑنا پڑے، اس کا اکاؤنٹ بلاک کرواؤ، ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، جس مرضی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ بندہ موجود ہے، اپنے ایمانی جذبہ دکھاؤ، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو، اور اس گھٹیا انسان کو اس طرح انفالو کرو، اس کو سوشل میڈیا سے اس طرح غائب کرو کہ کل کو کوئی بندہ اس دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔